بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فرض نماز کے بعد میں انگلیوں پر کیا پڑھنا چاہیے۔ انگلیوں پر جو گنتے ہیں اور جو انگلیوں پر پڑھا جاتا ہے وہ کیا پڑھا جاتا ہے، آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور ویڈیو کے اندر بنے رہیں، ویڈیو کو آگے بھی بھیجیں صدقہ جاریہ سمجھ کر کے۔ دیکھیے بھائی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد میں جو انگلیوں پر پڑھا جاتا ہے، تو ہر فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی کو پڑھنا یہ سنت ہے، سنت عمل ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ موت ہی اس کو باقی رکھے ہوئے ہے، جیسے ہی اس کو موت آ گئی وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت میں کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اہم عبادت ہے جو تسبیحات فاطمہ ہے، جو تسبیح فاطمہ جس کو کہتے ہیں، جو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہیں، اس کو ہر نماز کے بعد میں انگلیوں پر پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے انگلیوں پر گننا، اور کن انگلیوں پر گننا چاہیے اس کو، تو تسبیحات فاطمہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے اور 33 مرتبہ الحمدللہ ہے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے۔ یہ تسبیحات فاطمہ ہے، اس کو انگلیوں پر گننا چاہیے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ 15 ادھر ہو گئے، 15 ادھر ہو گئے، 30 اور 3 الگ سے ایکسٹرا لے لیجئے تو یہ 33 ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے 33 مرتبہ اگلی بار الحمدللہ پڑھیں اور اس کے بعد میں ایک اور بڑھا لیں تو 34 ہو جائے گا، وہ اللہ اکبر پڑھیں۔ تو جب ہم نے یہ انگلیوں پر پڑھ لی تو یہ کون سے ہاتھ پر پڑھنا چاہیے؟ تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کم ذکر کرنا ہے، یعنی وہ عدد کے جو 15 سے کم ہے، تو آپ سیدھے ہاتھ کا استعمال کر کے آپ سیدھے ہاتھ پر پڑھیں۔ اس لیے کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ پر پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر زیادہ ہے تو پھر بائیں ہاتھ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور کیا یہ احادیث کے اندر ہے بھائی کہ انگلیوں کے اندر پڑھنا چاہیے؟ نہیں، اور یہ ہم نے اپنی طرف سے گھڑ رکھا ہے؟ نہیں، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے عرض کیا، ایک صحابیہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں سے یہ فرمایا تھا کہ تم تسبیح اور تحلیل کو لازم پکڑ لو اور ان کو انگلیوں پر گنو، ان کو انگلیوں پر گنو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ہمیں صحیح روایت سے ملتا ہے کہ انگلیوں پر پڑھنا ثابت ہے، انگلیوں کی پوروں پر گننا چاہیے، اس لیے کہ آخرت میں یہ انگلیاں بھی گواہی دیں گی، یہ پورویں بھی گواہی دیں گی کہ ہاں یہ اللہ کا ذکر کرنے والی انگلیاں ہیں، اور جس جگہ پر پڑھا گیا ہے وہ جگہ بھی ذکر کی گواہی دے گا کہ اس بندے نے یہاں پر ذکر کیا ہے، یا اس شخص نے یہاں پر ذکر کیا ہے، یا اس انگلی نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت عبادت میں لگا رہنا چاہیے اور ہر فرض نماز کے بعد میں تسبیحات فاطمہ کا اہتمام کریں۔ اب 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں، فجر ہے اور عصر ہے، تو ان کے فوراً بعد پڑھ لی جاتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اسی وقت پڑھی جاتی ہیں، لہٰذا یہ معمول بنا رہتا ہے، مسجدوں کے اندر سب لوگ بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں۔ باقی جو 3 نمازیں رہ جاتی ہیں تو ان میں نہیں پڑھتے ہیں بعض حضرات، حالانکہ ان میں بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ظہر کی نماز ہے، آپ نے ظہر کے فرض پڑھ لیے، فرض پڑھنے کے بعد میں جلدی سے آیت الکرسی پڑھ لیں، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد میں آپ سنت پڑھیں اور اپنے نوافل پڑھیں، یعنی مکمل نماز پڑھ لیں۔ اب آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر کے بغیر بات چیت کیے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یعنی تسبیح فاطمہ پڑھیں انگلیوں پر گن کر کے یا تسبیح پر گن کر کے، بہرحال کسی بھی چیز پر پڑھ سکتے ہیں، یہ ثابت ہے۔ اس کے بعد میں اگر آپ نے بات چیت کر لی تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ اس جگہ سے اٹھ گئے چلے گئے راستے میں پڑھ لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، پورا ثواب ملے گا آپ کو۔ تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، آپ کو اللہ طاقت بھی عطا فرماتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور آخرت کے اندر تو اعمال کے اندر خوب زیادہ اضافہ بھی ہوگا اور برکت بھی آئے گی، خیر و برکت بھی آئے گی، مال کے اندر خوب برکت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی گئی اس ویڈیو کے ذریعے سے، آپ اس کو صدقہ جاری سمجھ کر کے آگے بھیجیں، اور آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کویشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو بتایا جائے گا۔ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔